تو آگے سے ارشاد ہوتا سورہ انعام 75 آیت میں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھلا دی تاکہ وہ حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یقین والوں میں ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ کی بادشاہ دیکھنے سے ایک بات تو طے ہے کہ اس لا ریب جو کتاب ہے اس میں یہ بات پوری صراحت سے وضاحت ہو گئی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہیاں دکھا دیں تاکہ وہ حق الیقین کے مقام تک پہنچ جائیں، حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ گویا کہ یقین محکم کے لیے سیر مشروط ہے، آپ کی پرواز مشروط ہے، آسمان اور زمین کی تمام بادشاہتوں کا مشاہدہ آپ کو مقام یقین تک پہنچا دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ فاصلے کیسے طے کر لیے؟ کیا ممکن ہے کہ لاکھوں میل انسان چند لمحوں میں طے کر لے؟ ایسا کوئی ذریعہ ہے اسپیس شٹل کے علاوہ؟ کولمبیا شٹل، ہیوسٹن اسپیس شٹل، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھا دی۔ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ اتنا تیز ترین طریقے سے سفر کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا، تمام جنات چرند پرند تمام موجود تھے، جب ہدہد نے ملکہ سبا کی بات بتائی، اس کی اطلاع دی، تو حضرت سلیمان پیغمبر سب سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ تخت کو، شہزادی بلقیس کے تخت کو جلد از جلد میرے دربار تک لے آئے؟ ایک نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی۔ تو ان میں سے ایک مومن جن یا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، اس نے کہا جی بالکل ایسا ممکن ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی جلدی؟ کہا یہی کہ آپ آنکھ جھپکیں تخت آپ کے پاس ہوگا۔ گویا کہ وہ جو فاصلے ہیں، جو کہ بہت دور کے فاصلے پہ تھا، بھائی دور کے فاصلے پہ تھا، جبھی تو جنات کہہ رہے ہیں کہ 1 دن 2 دن کا وقفہ یا کچھ دیر کی مہلت، 2 گھنٹوں کی مہلت، اور وہ کہنے جلد از جلد۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آپ آنکھ جھپکیں تو تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اس نے کہا نہیں صرف، بلکہ آپ نے آنکھ جھپکی اور تخت موجود تھا دربار میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک کتاب کا علم دیا تھا، ان کے پاس ان میں سے ایک بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ گویا کتاب کا علم، یعنی قرآن پاک سے یہ دلیل ملتی ہے، یہ سند ملتی ہے کہ لمبے لمبے فاصلے جس کو پوری عمر میں طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک علم ایسا ہے جو یہ فاصلے پاٹ دیتا ہے، یہ فاصلے ختم کر دیتا ہے، اور چند لمحوں میں، منٹوں میں نہیں، چند لمحوں میں، چند ثانیوں میں یہ فاصلے طے ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ 27 سال تشریف لے گئے معراج پہ، اس کے بعد جب آپ تشریف واپس لائے ہیں، رضائی گرم تھی، بستر گرم تھا، اور پانی جس سے وضو فرمایا تھا وہ چل رہا تھا۔ گویا ایک بات تو طے ہے کہ ممکن ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، پرواز ممکنات میں سے ہے۔ قرآن شہادت دیتا ہے، اور سب سے بڑی شہادت کس کی شہادت ہوتی؟ ظاہر ہے قرآن کی۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد، یہ جو گروپ بنایا ہے ذوق پرواز کا، یہ بنیادی طور پہ وہ ذوق پیدا کرے آپ کے اندر کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کے تیرے زماؤں مکاں اور بھی ہیں، تو اسی میں الجھ کر نہیں رہ جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی معراج ہوئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کا ذریعہ نہیں بتایا قرآن نے، ذریعہ آگے حضور بتا رہے ہیں
براق کا مطلب ہے کہ بجلی سی تیزی، گویا کہ روشنی کی رفتار، بجلی مطلب روشنی، گویا کہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز وہ ذریعہ سفر تھا۔ تو یہ قرآن کے مابعد طبیعاتی پہلو ہیں جسے کہتے ہیں میٹا فزکس، میٹا فزیکل، یہ جو میٹا فزکس ہے آف اسلام، اس کی طرف صوفیاء نے غور و فکر کی دعوت دی۔ قرآن کے ظاہری پہلو ہیں وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہیں، قرآن کے باطنی پہلو ہیں وہ تو بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اور عام لوگ چونکہ زیادہ تر ظاہری لوگ ظاہرت پرست ہوتے ہیں، وہ ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ اپنے ظاہری مطالب نکالتے ہیں، اور جو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں وہ باطن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اب ظاہری نعمت کی تو سمجھ آ رہی ہے، ظاہری نعمت کی سمجھ تو یوں آ رہی ہے کہ چونکہ وہ انگریزوں کے پاس ہے، امریکنز کے پاس ہے، رشینز کے پاس ہے، چائنیز کے پاس ہے، یہ ظاہری نعمت ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی عقل ہے، اتنا میٹیریل ہے کہ وہ پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، انہوں نے اپنے اسپیس سینٹر بنائے ہوا۔ یہ تو ہے ظاہری نعمت کہ ان کو عقل، ظاہری نعمت میں ہم نے ظاہری عقل اتنی دے دی انہیں کہ وہ پہنچ گئے آسمانوں تک، اور باطنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب جو میں سمجھ پایا ہوں، میں اپنی ناقص عقل کی رائے میں دیکھتا ہوں، اس کے تناظر میں دیکھتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے باطنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی۔ جیسے کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، انفس و آفاق میں، تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی اور تمہاری ذات کے باہر بھی، یعنی دنیا میں بھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ دنیا میں نشانیاں تو بہت ساری ہیں، باطنی طور پہ نشانیاں کیا؟ تو یہ وہ علوم ہے جو انسان کو دعوت دیتے ہیں فکر کی، اس فکر کی جس کے ذریعے سے انسان بغیر کسی ظاہری ذریعے کے، بغیر کسی مادی ذریعے کے، مادی ذرائع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا شاہد و ناظر بن جائے، بغیر کسی ذریعے کے۔ چونکہ انسان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، انسان کی نظر کی، اس کی ویزیبلٹی کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو وہ لیمیٹیشنز، جو بھی چیز لیمیٹیشنز میں ہے، انسان چونکہ محدود ہے، لہذا لامحدود چیزیں، اس کی لمیٹڈ جو اس کے پاس حواس ہیں، اس سے تو نہیں یہ آبزرو کر سکتا۔ تو اس کے لیے صوفیاء نے ایک اصطلاح جو قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ قلبی سفر، اس کا جو روحانی سفر شروع ہوتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی اللہ پاک کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو، کائنات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کو اپنے باطن کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، باطن میں بھی قلب کی جانب اپنی توجہ کرنی پڑے گی۔ قلب میں توجہ، اس کا کیا ذریعہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم لوگ چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ یہ کنورسیشن جاری رہے گی، تو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ابھی انشاءاللہ جو 11 ربیع الاول کو پروگرام ہوگا، یہ ہوگا طاقت پرواز۔ طاقت پرواز میں بہت سارے ایسے امور جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں جانتا وہ کیوں نہیں آئے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان کو منظر عام پہ لانا؟ یہ کن لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں یہ ذوق پیدا کرنا؟ یا وہ جتنے بھی پہلو ہیں روحانی جس سے انسان روحانی سفر شروع کرتا ہے، وہ پہلو ابھی تک اگر راز اخفا میں ہے، پردے میں ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، میں جواب دے ہوں اپنے سلسلے کا، اپنی ذمہ داریوں کا۔ میں نے یہ جانا، میں سمجھا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین، قرآن پاک اور دیگر جتنی بھی تصانیف ہیں اسلاف کی، ان سے جو کچھ حاصل کر پایا، جس طرح سے میں سمجھ پایا، میں سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر
میں نے کچھ چیز حاصل کی ہے، اگر میں نے 30 سالوں میں کی ہے تو مجھے چاہیے کہ وہ 30 منٹ میں اس انداز، سہل انداز سے آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ وہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور وہ گویا کہ آپ کی ہی میراث بن جائے وہ بات. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خبر نہیں رکھتے کسی چیز کی تو ان سے پوچھ لیا کرو جو خبر رکھتے ہیں. تو یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی بات کو نہیں سمجھتے تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں جو جانتے ہیں، اور جو بات آپ جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، اہل ذوق تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. ایک روحانی خانوادے سے تعلق ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں سہل انداز میں بہت آسان طریقے سے آپ تک پہنچائی جائیں. اگرچہ صوفیہ نے یہ بڑے دقیق پیرائے میں یہ باتیں کی ہیں، بہت دقیق مراحل، اس تصوف کے بہت سے دقیق پہلو ہیں، لیکن آخر کار یہ باتیں اہل تصوف والوں کے لیے ہی ہیں. جو نئے نوجوان آ رہے ہیں، جو آگے سلاسل میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی روحانی میراث ہے کہ ان کا حق ہے کہ یہ باتیں ان تک پہنچیں، کیونکہ یہ باتیں انہی لوگوں کے لیے تھیں. حضرت یہاں پہ بیجا نہ ہوگا یہ تذکرہ کرنا، شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا تو مجھے ایک عجیب الخلقت ایک شخص نظر آیا. تو جب میں اس سے ملا اور بہت نورانی پر ہیبت اس کا چہرہ، تو اس نے کہا کہ میں اسرار ربانیہ کا فرشتہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو اس نے کہا کہ میری باتیں غور سے سنتے رہو کہ تم اہل دل ہو، تم میری باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھو گے. یہ اسرار ربانیہ ہیں اور یہ بالآخر حقداروں تک پہنچنے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اس کی جو بیان سنے، اس کی گفتگو جاری رہی فرشتے کی، اور یہ گفتگو روز ہوتی، اور جتنی گفتگو ہوتی میں اسے لکھ لیا کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ گفتگو جو فرشتے نے مجھ سے کی، جو اسرار ربانیہ، اسرار الہیہ اس نے مجھ پر منکشف کیے، اس سے منکشف کیے، وہ میں لکھتا گیا. اگر میں وہ نہ لکھتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا. یہ اسرار میں اس کو ہضم نہ کر پاتا. تو پھر یہ میں نے ایک کتاب مرتب کر دی جس کا نام میں نے رکھ دیا فتوحات مکیہ، یعنی کہ جو مکے کے اندر میرے اوپر فتوح ہوئی کتاب، میرے اوپر عطا ہوئی، اس کا نام فتوحات مکیہ، مکیہ کے نام سے منسوب کیا. اس ایسے واقعات، اس سے متعلقہ اور دیگر واقعات، مولانا روم، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ اقبال، اس قسم کے اور بہت سے صوفیاء ہیں، اہل فکر، اہل تفکر، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے بہت سے ایسے پہلو سامنے لے کے آتی ہیں کہ انسان بالآخر سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا. گاہے گاہے اس قسم کی ویڈیوز آپ کے پیش نظر آتی جائیں گی. بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں عظمیٰ ظاہری و باطنی جو انسان کے لیے مختص کرتی ہیں، اس تک اللہ تعالیٰ ہماری رسائی فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرمائے، اور پیر و مرشد کا ساتھ ہر لمحہ، ہر حال ہمارے شامل حال رہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے، کہ اس دنیا میں بھی سرخروئی عطا ہو